الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. میرے عزیز طلباء، احباب، مکرمین، مدرسین حضرات اور برادران اسلام، آج سے ہم اپنے چینل ڈاکٹر سعید مکی میں ایک نئے سلسلے کو شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے من الحرم الی الحرم، حرم سے حرم تک. یہ عنوان کیا ہے اور کیوں ہم اس کو پیش کر رہے ہیں؟ تو اس کے تعارف کے بارے میں سب سے پہلے یہ گزارش ہے میری کہ یہ دراصل ہمارے پرانے اسفار کی رویدادوں کا ایک مجموعہ ہے جن کی ترتیب راقم نے پچھلی صدی یعنی 20ویں صدی کے آٹھویں اور نویں جو دہائی تھی، آٹھویں اور نویں یعنی 80 کے بعد، پھر 90 کے بعد، پھر اس کے بعد 21ویں صدی کے شروع میں جو مختلف ممالک کے ہمارے اسفار تھے مکہ مکرمہ سے، جن کا آغاز مکے سے ہوتا اور پھر اختتام بھی مکے میں ہی ہوتا، تو ان اسفار کی یہ رویداد ہے. شروع کے اسفار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ اس میں یہ بندہ سعید احمد اور حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمہ اللہ، جو ہمارے مربی اور شیخ بھی تھے اور ہماری جماعت کے بانی امیر بھی، اور اس وقت جماعت کی ابھی بنا نہیں ہوئی تھی، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. تو ہم نے کئی سفر یورپ کے کیے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت اس طرف سفر نہیں کر سکتے تھے، تو اس کے بعد پھر بندے کو رفاقت ملی حضرت مولانا محمد خیر حجازی، جو مسجد حرام میں صبح و شام درس دیتے ہیں. سبھی لوگوں نے جانتے ہیں مولانا مکی صاحب، جنہیں معروف ہیں وہ اسلام سے. پھر ان کے ساتھ میرے اسفار ہوئے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، دنیا کے چاروں طرف اسفار ہوئے، اور یہ تقریباً 2 دہائیاں تک چلتے رہے. ان اسفار میں بعض دفعہ حضرت علامہ خالد محمود صاحب بھی شریک رہے، ہمارے استاد حضرت مولانا منظور چنوٹی صاحب بھی شریک رہے، اور ہمارے حضرت علامہ مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب بھی شریک رہے. بلکہ بعض اسفار ایسے بھی ہوئے جن میں حضرت مولانا عبدالقادر آزاد، سید عبدالقادر آزاد، خطیب بادشاہی مسجد لاہور، وہ بھی شریک رہے یورپ کے بعد اسفار میں. بلکہ بر صغیر کے ادارہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے اکابرین حضرت مولانا اسد مدنی اور مولانا ارشد مدنی بھی بعد ہمارے اسفار میں، ہمیں ان کی صحبت کا شرف بھی حاصل ہوا. تو اب یہ جو پرانے اسفار جو میں لکھا کرتا تھا، ان میں سے بعض ایسے بھی اسفار ہیں جن میں امام کعبہ مشرفہ فضیلت الشیخ محمد بن عبداللہ السبیل، جو امام بھی تھے، خطیب بھی تھے مسجد حرام کے، اور امور حرمین کے نگران اعلیٰ بھی تھے،
پھر ان کے بعد ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ، یہ بھی بعض اسفار میں شریک رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسفار بڑے ہی قیمتی اسفار ہیں، اور ان میں سے بعض اسفار ہماری جماعت کی تشکیل سے پہلے کے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ ان اسفار میں ہی ہم نے جب بار دوسرے ملکوں میں دیکھا کہ کام کرنے کے اپنے تقاضے ہیں، یورپ میں کیسے کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد مشرقی ممالک میں، افریقی ممالک میں، تو ان کام کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ہی حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمہ اللہ کو بر صغیر کے اکابر علماء، مولانا علی میاں ندوی، مولانا اسد مدنی، اور اس کے علاوہ مولانا منظور چنیوٹی، مولانا ضیاء القاسمی، یہ بڑے لوگ تھے، ان کا تجربہ تھا۔ تو ان کی رائے یہ ہوتی تھی کہ بیرون ملک کام کرنے کے مخصوص تقاضے ہیں جنہیں ہم نے اپنے اسفار میں محسوس بھی کیا، اگر ان تقاضوں کے مطابق کام نہ کیا جائے تو بجائے فائدے کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور ہوا بھی، اس میں شک نہیں۔ تو پھر سفر کے دوران ہی ایک ہمارا سفر جو تھا بہت طویل، جس میں حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب بھی تھے، علامہ خالد بھی تھے، مولانا منظور صاحب بھی تھے، مولانا ضیاء القاسمی تھے، یہ بندہ بھی تھا، مولانا مکی صاحب بھی تھے، اور بھی بہت سے حضرات تھے۔ تو اسی میں پھر 14 اگست 1995 کو پریسٹن کے شہر میں ہماری ایک طویل میٹنگ ہوئی اور فیصلہ کیا گیا کہ انٹرنیشنل موومنٹ کی تشکیل دی جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بعض اسفار ایسے ہیں جو شروع میں حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب کے ساتھ میں نے کیے۔ ان کی ایک اس زمانے میں مشن ہوتا تھا، اسلامک مشن، تو اس کے نام سے سفر ہوتے تھے۔ ابھی جماعت انٹرنیشنل موومنٹ کی تشکیل نہیں ہوئی تھی۔ یہ میں اس لیے باتیں بتا رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان ساتھی جو ہیں اس تاریخ کو بھی جانیں گے تو انہیں فائدہ ہوگا۔ پھر اب وہ جو سفر نامے میں نے تحریر کرتا تھا ان دنوں میں، وہ ہم بیچتے تھے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ کو، تحفظ کے جو بڑے ذمہ دار اور فعال اور ہمارے بزرگ تھے، تاکہ وہ بھی خوش ہو کے ہمیں دعائیں دیں۔ اس کے علاوہ نوائے وقت میں بھی وہ چھپتے تھے، جنگ میں بھی چھپتے تھے۔ اس کے علاوہ جدے میں ایک اخبار اردو نیوز نکلتا تھا، وہ اس میں بھی چھپتے تھے۔ تو اب ان کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، تو اس بات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، اور یہ سارا کچھ میں نے بطور مقدمے اور تمہید کے ذکر کیا ہے تاکہ اس نئے سلسلے سے جو ہمارا مقصود ہے وہ حاصل ہو، اور ہمارے طلباء اور ہمارے برادر اسلام ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو مقصد ہمارا کیا ہے؟ اولین مقصد تو یہ ہے کہ پرانی یادیں، جسے حسن عہد اور وفا کہا جاتا ہے، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ پرانے محسنین کو یاد رکھنا، ان لوگوں کو جو ہمارے ساتھ مختلف دنیا کے ممالک میں، امریکہ میں بھی ہم گئے، انگلینڈ اور یورپ کے دیگر ملکوں میں بھی گئے، ہانگ کانگ کی طرف بھی سفر ہوئے، تو وہ لوگ جو اس وقت ہمارے ساتھ متعامل رہے ان کا ہم ذکر خیر کریں۔ یہ بھی حسن عہد اور وفا، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اور پھر ان محسنین کے لیے ان کے احسان کا اعتراف بھی کریں اور ان کے لیے دعائے خیر بھی کریں، اور اس باب میں کام کرنے والوں کو علمی طور پر رہنمائی بھی ملے۔ اس بات کو ہمارے طلباء اور ہمارے ساتھی ضرور سمجھیں کہ ان رویدادوں میں یا ان اسفار یا سفر ناموں میں ہم نے ان مواضیع جو کہ ہمارے علماء کرام بیان کرتے تھے اسفار میں، ان کو ترتیب دیا ہے۔ پھر ہر موضوع کے اسلوب بیان کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو یقیناً یہ بات ہمارے اپنے لیے بھی مفید ہے، میرے اپنے لیے بھی مفید ہے۔ کم از کم پرانے دوستوں کے لیے دعائے خیر کی جائے، ان کے احسان کا اعتراف کیا جائے،
پھر جو ہمارے بزرگ ہمارے سامنے بیان کرتے تھے اور میں اس کو مستور کرتا تھا یا منقوش کرتا تھا، لکھتا تھا، تو بہرحال ان پرانی تحریروں میں علمی چیزیں بھی ہیں، پھر ان مسائل کو بیان کرنے کے اسالیب ہیں ان ہمارے بڑوں کے، اور کن کن مسائل کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 3 مقاصد ہیں: پرانوں کی یادیں، محسنین کے احسان کا اعتراف، اور کام کرنے والوں کو علمی مواضع اور اسالیب مہیا کرنا۔ تو یہ ہماری غرض ہے اس سلسلے سے۔ اس سلسلے کا نام کیا ہے؟ حرم سے حرم تک، من الحرم الی الحرم، یہ سلسلہ ہے۔ تو آج کی اس پہلی مجلس میں میں نے جو ایک سفر نامہ اختیار کیا ہے، اس کا عنوان ہے مکی وفد اور عقیدت و عقیدہ سے پرکیف دورہ انگلستان کی رویداد۔ یہ ہمارا سفر 22 جولائی 1999 کو ہوا، لیلۃ الجمعہ کو۔ جیسے آپ کہتے ہیں جمعرات کا دن ہو تو بعد میں جو رات ہوتی ہے اسے لیلۃ الجمعہ کہتے ہیں، تو اس رات کو یہ سفر ہوا۔ اب وہ کیسے رقم ہوا، اب میں آپ کے سامنے اس کو پڑھتا ہوں۔ ایمان سب سے قیمتی سرمایہ، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور یہ تحریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ایمان کی صورت میں جو قیمتی سرمایہ اہل اسلام کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم اور اللہ کی رحمت عالیہ ہے، جس پر ہر مومن کو قانع، صابر و شاکر رہتے ہوئے اظہار فرحت اور اظہار اطمینان کرنا چاہیے۔ تو ہر مومن کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ مومن ہے، اسے اللہ نے ایمان کی ثروت اور دولت دی ہے، اور ایسا کرنا یہ ہر مومن کا ایمانی واجب ہے۔ اس فضل ربانی اور اس رحمت یزدانی کے بارے میں خود قرآن حکیم کا ارشاد ہے، قل، اے پیغمبر فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر فلیفرحوا، فبذالک فلیفرحوا، میرے بندوں کو خوش ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہت بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ جیسے ایک صاحب دولت ملنے پہ کاروبار والا کاروبار میں کامیابی سے خوش ہوتا ہے، ایک بندہ مومن اپنی ایمان کی دولت کو بچا کے حفاظت کر کے اس میں جو ترقی کرے تو اس میں بھی اس کو خوش ہونا چاہیے اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم دنیا میں جمع کرتے ہو یہ اس سے بہترین ہے۔ تو منطقی طور پر بھی جسے سب سے افضل چیز مل جائے وہ شخص قانع بھی ہوتا ہے، صابر بھی ہوتا ہے، شاکر بھی ہوتا ہے اور مطمئن بھی، بشرطے کہ اس بندے میں خیر اور شر کے درمیان تمیز کی اہلیت ہو۔ یہ میں نے لکھا ہے۔ آگے ہے ایمان عطیہ ربانی، نیز نعمت ایمان و دین منعم حقیقی کا ہی عطیہ ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے، جسے چاہے اس سے محروم کر دے، مگر یہ بلا طلب اور سوال ملنے والا عطیہ ربانی جس کو ملا اس کے ساتھ ایک ذمہ داری اور مسئولیت بھی اس کے حصے میں آ گئی، کیونکہ بلا ذمہ داری یا مسئولیت یہ عطیہ نہیں جاتا۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے اتنی بڑی دولت ایمان کی دے دی بغیر مانگے ہوئے جیسے ہم لوگ، تو اب اس کی ایک ذمہ داری بھی ہے۔ اب آگے عنوان ہے اہل ایمان کی مسئولیت اور ذمہ داری کیا ہے۔ اہل ایمان کی عظیم ذمہ داری اس نعمت ایمان و یقین کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ایمان کی حفاظت کریں، پھر اس نعمت کو دیگر انسانوں تک پہنچائیں۔ کیوں؟ کہ جس طرح ہمیں اللہ نے منعم علیہم بنا دیا،
انعام والا بنا دیا، نعمت والا بنا دیا، اور مغضوب علیہم کے بندوں سے نکال کر منعم علیہم میں بنا دیا۔ صراط الذین انعمت علیہم میں اللہ نے ہمیں بنا دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان بندوں سے اللہ نے گمراہوں اور مغضوب علیہم سے نکال دیا، تاکہ اللہ کے دیگر بندے بھی منعم علیہم کے زمرے میں آ جائیں اور گمراہوں کے ضرر سے محفوظ رہیں، اور مغضوب علیہم بندے جو ہیں ان کی صف میں شمار نہ ہوں۔ یہ ہے ذمہ داری ہماری کن لوگوں کی؟ جنہیں اللہ نے ایمان دیا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ایک تمہید میں نے ذکر کی، اور اس کے بعد پھر آج کے موضوع کا آغاز ہم نے کیا، جس میں ہم نے ایمان کی قدر و منزلت، ایمان کے تقاضے اور ایمان ملنے کے بعد اس نعمت کا تحفظ اور اس نعمت کو پوری انسانیت میں بانٹنا، یہ آج کے موضوع کا خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے، اور اپنی اس رویداد کو انشاءاللہ مکمل طور پہ مختلف حلقات میں یا مختلف مجالس میں اسی طرح پڑھ کے آپ کو سنائیں گے، تاکہ ہمیں وہی چیزیں حاصل ہوں، ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ کون سے لوگ تھے اللہ کے نیک بندے کن ملکوں میں جنہوں نے ہمارے ان کاموں میں تعاون کیا، پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ ہمارے اکابر، یہی بزرگ جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا ہے، جن کے ساتھ اللہ نے مجھے سفر کرنے کی توفیق دی، حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ لمبی عمر کرے حضرت مولانا مکی حجازی صاحب، جن کے ساتھ میرے سب سے زیادہ سفر ہوئے ہیں، اور ان کو آپ آگے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو زندہ ہیں ان کی عمروں کو لمبا فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اب انشاءاللہ آئندہ اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔